السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ بہت ہی عزت کے مستحق بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، ساری کائناتوں کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بے شمار درود و سلام اس ذات بابرکت پر جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ہادی عالم، محسن انسانیت، بشیر و نذیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب پر، آپ کے گھر والوں پر، اور آپ پر ایمان لانے والے ایک ایک شخص پر۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادتیں رکھی ہیں، جو عبادتیں یا جو ذمہ داریاں عبادت کی شکل میں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، اس کے اندر بڑا لطف ہے، رنگینی ہے اور مٹھاس ہے، خوبصورتی ہے، عشق ہے، محبت ہے، جنون ہے، اپنائیت ہے، تعلق ہے، قربت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا کیا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ ایمان لانے کے بعد جب اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو مزہ اس کو عبادت کرنے میں آتا ہے، اور جو مزہ اس کو رب العالمین کی بندگی میں آتا ہے، اس جیسا مزہ اور اس جیسی مٹھاس دنیا کی کسی چیز میں اور کسی سامان میں حاصل نہیں ہوتی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ سب سے پہلے تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے، ایمان میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے،
اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے اور یہ بنیادی دروازہ ہے، اور اس مرحلے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے اس ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے اس کردار کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے اس مزاج کو، اس تعلق کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چند الگ الگ قسم کی عبادتیں عطا فرمائی، جہاں ایک طرف یہ اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، اس کو ایک ماننا ہے اور ماننا پڑے گا، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، پوری کائنات کے اندر صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور عبادت کا طریقہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے عبادت گزار، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہستی کو، جو اللہ کی نظروں میں بڑی ہے، عظمت والی ہے، اللہ کی نظروں میں محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے، اللہ کو اس سے بے حد محبت ہے، اور اتنا پیار ہے کہ رب العالمین نے اس کے نام کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بتلا دیا گیا کہ اس معبود کی عبادت کے طریقے کو سیکھنے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ قابل قبول نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہج، کوئی اور راستہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کی جو اس دین میں نہیں تھی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی نہیں تھی، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل نہیں تھا، تو دین ویسا ہی ہے اور ویسا ہی چلتا رہے گا۔ اس کے اندر کمی کرنا کسی کو اختیار نہیں، اس کے اندر زیادتی کرنا کسی کو اختیار نہیں۔ جو بھی اس کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرے گا، نئی چیز پیدا کرے گا جو اس دین کا نہیں ہے، جو اس دین کے تعلق سے نہیں ہے، جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو منہ پر مار دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنے ساتھ میں جوڑا ہے، اس کی بنیادی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا پسندیدہ بنایا، اور ان کے طریقے کو، ان کے چال چلن کو، ان کے کردار کو لوگوں کے لیے، دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے اتباع کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو یہ تو ہے ایمان کی بات۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو پہلی بنیاد تو یہ ہے، پہلا ستون تو یہ ہے، اور اس ستون کی حفاظت کے لیے یا اس ستون کی بچاؤ کے لیے اور اس ستون کو مضبوط بنانے کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے وہ 4 قسم کے اعمال ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر خیمے ہوا کرتے تھے، جو گھروں کے نقش و نگار ہوتے تھے، جو گھروں کے انداز ہوتے تھے، وہ خیموں کی طرح سے ہوتے تھے۔ خیمے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر بیچ میں ایک بلی ہے، چاروں طرف سے ستون ہیں، پلر ہیں۔ تو وہ چیزیں اس خیمے کو، اس گھر کو روکتی تھیں، اس عمارت کو روکتی تھیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ذریعے سے مثال دی کہ جہاں کہیں ایک کے اندر بھی کمزوری ہوئی، پوری عمارت خراب، تو سب کو توازن کے ساتھ قائم رکھنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس کی حفاظت کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ اس حدیث شریف میں ہی موجود ہے، میں اس پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ضروری ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا۔ نمازوں کو قائم کرنا سب سے پہلا کام ہے۔ حدیث شریف میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس کی نماز صحیح اس کے سارے اعمال صحیح، جس کی نماز صحیح نہیں اس کے اعمال صحیح نہیں، اس کی باقی چیزیں درست نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کبھی کسی کو، اپنے کسی گورنر کو کوئی نصیحت کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے، تو فرماتے تھے ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارا سب سے اہم معاملہ میری نظروں میں نماز کا ہے۔ نماز کے بارے میں ہر وقت محتاط رہنا، ہمیشہ اس کا خیال کرنا۔ ومن حفظها وحافظ علیہا، جس نے اس کی حفاظت کی، اس کی پابندی کی، حفظ دینا، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعها، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا، اس کی حفاظت نہیں کی، اس کو وقت پر ادا نہیں کیا، اس کو قاعدے قانون کے ساتھ میں ادا نہیں کیا، اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ میں ادا نہیں کیا، اس کو محبت کے ساتھ میں ادا نہیں کیا، لاپرواہی میں کیا نہیں کیا، کوئی محبت نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، تو اب اس کے تمام کے تمام کام برباد جائیں گے۔ وہ کسی بھی معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ پورا نہیں کر سکے گا، وہ ہر چیز کو ضائع کرے گا۔ جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے ہر چیز کو ضائع کیا۔ جس کی نماز درست نہیں، اس کے کارنامے درست نہیں ہو سکتے، اس کا چال چلن درست نہیں ہو سکتا، وہ ایسا شخص نہیں ہو سکتا کہ اس سے دوستی کی جائے، اس سے تعلق بنایا جائے، اس سے رشتہ داری قائم کی جائے، اس کے ساتھ میں معاملات بڑھتے جائیں، وہ اس لائق نہیں ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ آپ سے کیا ڈرے گا؟ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو وہ آپ کی باتوں کا کیا لحاظ رکھے گا؟ تو بعض اللہ کے بندوں کا یہ معاملہ رہا کرتا ہے، وہ انسان کی سب سے پہلی خوبی یا کمزوری جس چیز سے پتہ لگاتے ہیں اس کی خوبی یا کمزوری کا، اس کی نماز کی پابندی ہوا کرتی ہے، نمازوں کے ساتھ میں معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کی نماز درست ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فجر کی نماز میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، ظہر میں حاضر ہوتا ہے، عصر میں حاضر ہوتا ہے، مغرب میں حاضر ہوتا ہے، عشاء میں حاضر ہوتا ہے، تو وہ درست ہے۔ اور جو ایسا نہیں ہے پھر اس کی کسی چیز کا اعتبار نہیں، اس کی کسی چیز کے بارے میں کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو سب کچھ دیا، ہمارا یہ جسم ہمارا نہیں، ہمارا یہ وجود ہمارا نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کے اندر دیکھیں یہ کس نے دی، ہم اپنی زبان کو دیکھیں یہ کس نے دیا، ہم اپنے کانوں کو دیکھیں یہ کس نے دیے، کانوں کی خوبصورتی اور ان کی ضرورت کو سمجھیں، نگاہوں کی خوبصورتی اور ان کی ضرورت کو سمجھیں، ہاتھوں کی خوبصورتی اور ان کی طاقت اور ان کی ضرورت کو سمجھیں، اپنے دماغ کو سمجھیں، اپنے دل کو سمجھیں، اپنے پورے وجود کو سمجھیں، ایک اور ایک چیز کو سمجھیں۔ یہ کس کا ہے؟ یہ سب اس رب العالمین کا ہے، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں، کچھ نہیں اس میں ہمارا کمایا ہوا مال ہمارا نہیں، ہماری کمائی ہوئی دولت ہماری نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور وہ رب العالمین ہم سے کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے 40واں حصہ ان لوگوں کو دو جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، یہ دینا پڑے گا۔
یہ آزمائش کی چیزیں ہیں، یہ امتحان کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام ایسے ہی بنایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ کسی کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ نے مدد کے یہی طریقے رکھے ہیں۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ضرورت پوری کریں گے، دوسروں کے کام میں آئیں گے، یہ ایک طرح سے رب العالمین کا شکر بھی ہے، ایک طرح سے اللہ کے بندوں سے محبت بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی ان خوبصورتیوں پر اپنے بندے کو بے انتہا نوازتا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد، اللہ اپنے بندے کی مدد اس وقت کرتا ہے، اس وقت تک کرتا ہے ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو آج نہیں تو کل ذلیل کر دے گا، اس کی دنیا پلٹ دے گا، اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ آپ کے سامنے کوئی آیا، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی، ہو سکتا ہے کل آپ کو اللہ تعالی ہاتھ پھیلانے والا بنا دے اور پھر کوئی آپ کی مدد نہ کرے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور اس زبان سے زیادہ سچی زبان کوئی نہیں ہو سکتی، اس کلام سے زیادہ سچا کلام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا نظام اسی طرح سے بنایا ہے۔ تو زکوٰۃ بہت اہم چیز ہے، اور اگر ہم اس کے اندر غور کریں تو کچھ بھی نہیں، ہمارا کیا جا رہا ہے، سب کچھ رب العالمین کا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم سے کوئی کہے کہ یہ 100 روپیے ہیں، 50 روپیے 2 آدمیوں کو دے دو، ہمارا کیا گیا ہے اس میں سے، کچھ بھی نہیں۔ یا کوئی ہم سے یہ کہے کہ 100 روپیے ہیں، 60 روپیے آپ اپنے پاس میں رکھو، 40 روپیے جو ہے دوسروں کو تقسیم کر دو، 10 روپیے 4 آدمیوں کو دے دو، ہمارا کیا گیا، 60 روپیے کا فائدہ ہمارا ہو گیا۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو ان عبادتوں کو جس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے اور جو اس کی حکمتیں سامنے آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی بعض چیزوں کی حکمتیں ظاہر کرتا ہے اور بعض چیزوں کی حکمتیں چھپا دیتا ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، کہ بغیر دیکھے ایمان، بغیر سمجھے ایمان، کہ بس ہے اللہ ہے، مان لیا ہم نے، اللہ کا یہ حکم ہے، مان لیا ہم نے، کیوں ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، بس اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ جس وقت بندے کے مزاج کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے وہ بندہ اپنے رب سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بندگی کا اعلیٰ معیار ہے کہ انسان اپنے ایمان کی گواہی اس طرح سے پیش کرے کہ رب العالمین کی طرف سے اس کا حکم ہو اور وہ بغیر سوچے سمجھے صرف رب العالمین کا حکم مان کر اس حکم پر عمل کر ڈالے۔ یہ اس شخص کی، اس بندے کی، اس ایمان والے کی ایمان کی اعلیٰ کرداری کی مثال ہے۔ ہم سب ہیں ہی اسی لیے، بندے ہیں ہی اسی لیے، بندوں کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو انسانوں اور جناتوں، تم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا مطلب نماز اور روزہ صرف نہیں ہے، یہ تو یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری زندگی، پورا کردار ایک عبادت کا کردار ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بنایا جا سکتا ہے، زندگی کے شب و روز، زندگی کے دن رات، ان سب کو عبادت بنایا جا سکتا ہے۔ پوری زندگی آزمائش کے لیے ہے، پوری زندگی امتحان کے لیے ہے، اس کے ایک ایک عمل میں آزمائش ہے، وقت کے ایک ایک لمحے میں آزمائش ہے، ایک ایک سانس میں آزمائش ہے، ہر چیز میں آزمائش ہے۔
اور ہر چیز کے اندر عبادت ہے. ان سب کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے. اکیلی نماز پڑھ لی، چند آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اور دن بھر جھوٹ جاری ہے، کمزوروں پر ظلم حاوی ہے، اور دوسروں کو ستایا جا رہا ہے، وعدہ خلافی کی جا رہی ہے، تو یہ ایمانی کردار نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہو سکتا، یہ اہل ایمان کا کردار نہیں ہو سکتا. یہ منافقین کا کردار ہے، بے ایمانوں کا کردار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کو جس طرح سے رکھا، بعض عبادت ایسی ہیں جو انسان بدن سے کرتا ہے، بعض عبادت ایسی ہیں جو مال سے کرتا ہے، اور انہی دو چیزوں سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان عبادتوں سے اس کے ان غرور کو توڑ ڈالا. نماز، بار بار نماز کا حکم. زکوٰۃ مال کی محبت ختم کرتی. روزہ جسم کی محبت ختم. نماز جسم کی محبت ختم. پھر ایک چیز آتی ہے حج. یہ عبادتوں کا ایک بہت اعلیٰ معیار ہے. زندگی میں ایک دفعہ ہے، اور جو اس کو ادا کر دے وہ عبادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، بندگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے. حج اللہ نے ایسی عبادت بنائی جس کے اندر جسم بھی شامل ہوتا ہے، مال بھی شامل ہوتا ہے. جو دیوانگی، جو محبت، جو ادائیں، جو تعلق، جو قربت، جو احساسات انسان کی عام زندگی میں حاصل نہیں ہوتے، اس کی نمازوں میں حاصل نہیں ہوتے، اس کی تلاوت میں حاصل نہیں ہوتے، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں حاصل نہیں ہوتے، یا کہیں کمزوری رہ جاتی ہے، ان سب کو پورا کرنے کا نام اور ان سب کو پیدا کرنے کا نام، ان احساسات کو، ان جذبات کو اپنے اندر بسانے کا نام اللہ تبارک و تعالی نے حج کے اندر رکھ دیا. اور دنیا کے کسی خاص علاقے، دنیا کے الگ الگ علاقوں میں نہیں. جس طرح سے یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہیں بھائی ان کو آنا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے ایک آدمی وہیں پہنچا دیتے ہیں، وہ کرا دے گا جا کر. نہیں 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 نہیں، دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، کہیں کا بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، جانا اس کو وہیں پڑے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے صرف 5 دن رکھے، اسی کے اندر اس کو کرنا پڑے گا، اس سے الگ نہیں. اس سے الگ کیا تو کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کے اندر اطاعت کی صلاحیت پیدا ہو، اتباع کی صلاحیت پیدا ہو، ہر وقت رب العالمین کے سامنے جھک جانے کا جذبہ پیدا ہو، ہر وقت رب العالمین کی پکار پر لبیک کہنے کا جذبہ ہو. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بنانا چاہتا ہے. ایک الگ کردار، ایک انوکھا انداز. جو چیزیں دنیا کی عام عبادتوں میں کی جاتی ہیں، جو چیزیں دنیا کے عام ماحول میں کی جاتی ہیں، وہ چیزیں وہاں پلٹ کر ہو رہی ہیں، بالکل الگ، بالکل الٹی. مسئلہ کیا ہے؟ کیوں؟ مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہ کیوں نکل جائے. مسئلہ صرف یہی ہے. اس کیوں کو ختم کر کے یہ بات دل میں بسا لی جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. بس یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. اللہ نے جس حال میں مجھ کو رہنے کا حکم دیا ہے، جو ادائیں میرا رب میرے کردار سے دیکھنا چاہتا ہے، میں بس انہی کو پورا کروں گا. مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے،
مجھے نہیں معلوم دنیا اس پر کیا کہے گی، مجھے نہیں معلوم یہ میری عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات عقل کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، میرے رب کا حکم ہے، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ اس ادا کو پیدا کرنے کا نام حج ہے، ان اداؤں کو پیدا کرنے کا نام حج کے ارکان ہے، ان اداؤں کو، ان جذبات کو، ان احساسات کو اور اپنی زندگی کو ایک بہترین نہج پر، ایک بہترین پیٹرن پر لانے کا نام یہ حج ہے۔ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ آسان تو یہ ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ پہنچ جائیں اور کر ڈالیں، عرفات میں یہ کر لیا، مینا میں یہ کر لیا، مزدلفہ میں یہ کر لیا، مشعر حرام، یہاں وہاں رمی جمرات، سب ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ ظاہری شکل ہے یہ تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ کو، اپنے دل و دماغ کے اندر ان کی کیفیات کو بسانے کا نام حج ہے۔ قانون بھی بڑے سخت ہیں، تو کرنے والے کے لیے آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ تو حج کے تو 5 دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے، من استطاع الیہ السبیل، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ طاقت کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہنچنے کی طاقت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ گھر سے لے کر وہاں جانا، وہاں سے گھر واپس آنا، اس کا خرچ نمبر 1۔ دوسری چیز، جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، جس کے خرچے یہ اٹھا رہا ہے، اس وقت تک ان کے خرچوں کا آسانی کے ساتھ میں ہونا، پورا ہونا، بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ان خرچوں کا پورا ہونا یہ بھی شامل ہے۔ تو اب جس شخص کے پاس میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیت اللہ جائے، بیت اللہ سے واپس گھر تک آ جائے، جو بھی اس مدت میں 30-40 دن کی ہے، حالانکہ تو 5 دن کا حج ہے، 1-2 دن آگے پیچھے جانے کے لگا لیں تو 7 دن کافی ہیں، لیکن اب حکومتوں کے نظام ہیں، پابندیاں ہیں، قانون ہے، تو اس اعتبار سے اس کو کرنا پڑے گا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج گنے چنے مہینوں کا نام ہے، چند مہینے ہیں، معلوم مہینے، یہ شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد جو آتا ہے شوال، عید کا مہینہ جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد میں پھر ذی القعدہ، پھر اس کے بعد میں ذی الحجہ۔ تو ذی الحجہ کی حج کے جو ارکان ہیں وہ اصل ذی الحجہ میں ہوتے ہیں، 5 دن، 9 تاریخ سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ پرانا زمانہ تھا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں، مشکلات ہوتی تھیں، تو اسی لیے آنے جانے میں وقت زیادہ لگتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ شوال سے جو ہے حج کی تیاریاں شروع کر دی جائیں، شوال سے حج شروع ہو جاتا تھا، یعنی حج کے دن یا حج کے مہینے شروع ہو جاتے تھے۔ جیسے نماز ہوتی ہے، نماز کا اصل وقت تو وہ ہے جس وقت فرض نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت کی نماز، اصل وقت یہ ہے کہ جس وقت اللہ اکبر امام کہتا ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور جس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسرا والا کہہ دیتا ہے جماعت کا وقت ختم، اب لوگ آزاد، دعا کریں، کچھ بھی کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، کچھ بھی کریں، لیکن تیاری ہوتی ہے اذان، بلکہ اذان سے بھی پہلے، اذان سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیا جائے، اذان کے فوراً بعد سنتوں کا اہتمام گھر پر کر لیا جائے، یہ افضل طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں داخلہ ہو، اچھے آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ، گھر قریب ہے تو
تھوڑا کم وقت لگ سکتا ہے، زیادہ دور ہے تو اسی حساب سے تیاری کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی کہ حج شوال سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی حج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے اور اسی وقت سے تیاریاں ہو جاتی ہیں۔ حج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا خاص دربار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اسی طرح سے اس کے بارے میں وعیدیں اور دھمکیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پر لوگ بڑی غلط فہمی میں ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آپ فرماتے ہیں الدین یسر، دین بہت آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو دین میں سختی کرتا ہے اپنے اوپر وہ خود ہار جاتا ہے۔ تو اللہ کا دین تو بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ ہماری مشکلیں کہاں آتی ہیں؟ اور یہ ایک چیز اللہ کے نظروں میں بندے کی مقبولیت کی پہچان بھی ہے۔ اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے، آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہو رہی ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہو رہی ہے، اللہ کے گھر سے محبت ہو رہی ہے، اللہ کی دربار میں حاضری سے محبت ہو رہی ہے، تو معاملہ سمجھ لیجئے کہ آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ کو آپ سے پیار ہے، آپ کو اللہ سے پیار ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، حج کرنا بہت آسان بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے، یہ کیفیت اگر پیدا نہیں ہو رہی، اس سفر میں اللہ کی محبت نہیں، بس جا رہے ہیں یوں ہی کہ سب جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں، سب کا نام آ گیا تو ہمارا بھی نام آ گیا، یا اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی ابھی تک حج نہیں کیا، یا اس لیے جا رہے ہیں کہ بھئی عمر نکل رہی ہے، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیا، سب کچھ کر لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ پھر کچھ اور ہے، حج نہیں ہے یہ۔ حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، رخ کرنا، ارادہ کرنا، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھیں تو اللہ کی محبت کو بٹورنے کا ارادہ کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا جو وہاں پہنچنا چاہے حج کر لے، وہاں پہنچ سکتا ہے حج کر لے، اور اس کی تفسیر ابھی میں نے بیان کی ہو کس طرح سے۔ بہت سے لوگ خود اپنے آپ کو مسائل میں الجھاتے ہیں، اتنے مالدار ہیں، اتنا پیسہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ ایک نہیں 4 حج کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں جاتے، ڈر رہتا ہے غریبی کا، مفلسی کا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے دھوکے میں آ چکے ہیں۔ شیطان ہی تو ہے جو وعدہ کرتا ہے اور ڈراتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، 4 لاکھ روپے کہاں سے خرچ کرو گے، 4 لاکھ کا کچھ اور کرو، ابھی تو بیٹی بھی باقی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کبھی شیطان اس طرح سے ڈراتا ہے، کبھی شیطان اس طرح سے ڈراتا ہے ارے بڑے بے شرم آدمی ہو، اکیلے حج کرنے جا رہے ہو، ماں باپ کو لے کر نہیں جا رہے، دنیا کیا کہے گی، بڑا بے غیرت انسان ہے، جس ماں باپ نے پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دی، جس ماں باپ نے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا، اس کو حج نہیں کرا رہا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی اصل وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ شیطان حاوی ہو چکا ہے، شیطان نے ڈرا دیا ہے، اللہ کی محبت ختم ہو گئی، اللہ کے وعدوں پر سے یقین ختم ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اور سچ کہا جائے تو یہ رب العالمین کی طرف سے بد نصیبی ہے، رب العالمین کی طرف سے بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالی آپ کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ بھئی آپ حج کب کریں گے؟ اچھا خاصا اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے، تو ہم نے کہا حج کب کریں گے، کیوں نہیں جا رہے؟ کہ نہیں ابھی ذرا ماں باپ کو ایک اور عمرہ کرانا ہے۔ بھئی کس خوشی میں کرانا ہے؟ ایک تو آپ نے کرا دیا، کہ نہیں ابھی ایک اور کرانا ہے۔ کیوں کرانا ہے؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہنے لگیں کیسا آدمی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ عجیب، لوگوں نے اپنا دین بنا رکھا ہے،
نہ تو اللہ نے تمہارے اوپر ماں باپ کی عمرے کی ذمہ داری دی، نہ حج کی ذمہ داری دی. اپنا دیکھو پہلے. ہرگز اللہ تبارک و تعالی سوال نہیں کرے گا کہ ماں باپ کو عمرہ کیوں نہیں کرایا، حج نہیں کرایا. نہیں کرے گا اللہ تعالی سوال. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا تم نے کیوں نہیں کیا. یہ دھوکہ ہے. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دین نکال کے لے آتے ہیں، اپنی طرف سے اپنے خیالات کو، اپنے دماغ کو پڑھا لیتے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو؟ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی اتنی فکر ہے تو آپ مر جائیں گے لیکن لوگ آپ کو کہنا بند نہیں کریں گے. لوگوں کا کہاں سوچ رہے ہیں. تو حج ایک عاشقی ہے، ایک محبت ہے، ایک جنون ہے، جہاں پر ایک ایمان والا رب العالمین کے ساتھ میں اپنا رشتہ ایسا برقرار رکھتا ہے، ایسا رشتہ قائم کرتا ہے جو دوسری جگہوں میں نصیب نہیں ہوتا. ایک دیوانگی ہے. دیوانگی وہ دیوانگی نہیں جو پاگل پن کی ہوتی ہے، بلکہ یہ رب العالمین کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیا جاتا ہے. رب العالمین کے ساتھ میں بہت سے لوگ پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی میں اکیلا چلا جاؤں گا، میری بیوی کا کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ نے اس پر فرض نہیں کیا تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری رکھنے والے. جب اللہ اس پر فرض کرے گا وہ تب چلی جائے گی. اب پہلے اپنا دیکھو. یہ بہت بڑی عبادت ہے، لاپرواہی مت کیجیے اس کے اندر. اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے، بھول جائیے ساری ذمہ داریوں کو، ساری چیزوں کو. یہی تو آزمائش رب العالمین کی طرف سے، یہی تو آزمائش کے مقام ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، ادھر یا ادھر. کون ہے جو اللہ کے حکم کو سنتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی محبت پر حاضر ہوتا ہے؟ یہ لبیک 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 لا شریک لک لبیک. کیا ہے یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ یہ تسبیح کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ یہ تلبیہ کس لیے پڑھایا جا رہا ہے؟ اپنے تعلق کو ثابت کرنے کے لیے تسبیح پڑھائی جا رہی ہے، یہ تلبیہ پڑھایا جا رہا ہے. لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے خدا، میں حاضر ہوں. لبیک، میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. کیا دیوانگی ہے اس تسبیح کے اندر، ہم سمجھ ہی نہیں پائے. ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے پہچانا ہی نہیں. جس طرح سے گھر کا بڑا محبوب شخص، چاہے وہ دادی ہو یا دادا ہو، اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو پکارتا ہے، ارے بھائی عبد الرحمن کہاں ہوں؟ میں ہوں، آیا دادی آیا. عبد الرحمن کہاں ہوں؟ آیا دادی آیا. بار بار دیکھ رہا ہے کہ عبد الرحمن سامنے ہے، لیکن اس کے اندر ایک لجاجت ہے، ایک محبت ہے. دادی کو بھی پوتے کا نام لینے میں مزہ آ رہا ہے، پوتی کو بھی کہنے میں مزہ آ رہا ہے کہ ہاں دادی میں آیا، بس آیا آیا. سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بار بار کہلوا رہا، کہاں ہو؟ لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، بس آیا، حاضر ہوں، میں آیا، بس آیا. لا شریک لک لبیک، میں آ گیا، بس آ گیا. تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کسی اور کے پاس میں نہیں جاؤں گا، تیرے ہی پاس میں آؤں گا، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، بادشاہت تیری ہی ہے. لا شریک لک، تعریف تیری، نعمتیں تیری، بادشاہت تیری، تیرا کوئی شریک نہیں. میں تیرے ہی پاس آ رہا ہوں، کہیں اور نہیں جا رہا، کہیں اور نہیں جا رہا. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ انسان کے دل کو دھویا جا رہا ہے، مانجھا جا رہا ہے، اس کے دل کے میل کچیل کو صاف کیا جا رہا ہے. بندہ اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر رہا ہے. اور پھر جو اس جگہ پر پہنچ کر جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، وہ بیان کرنے سے باہر ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا اس کو. ایک روحانی منظر ہے جہاں پر رب العالمین کی تجلیات براہ راست انسان کو حاصل ہوتی ہیں. یہ ایمان کی برکت ہے.
یہ ایمان کی عطا ہے، یہ ایمان کی دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کے فضل سے اپنے بندے کو کتنے اونچے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے۔ کاش کہ ہم کو نصیب ہو جائے، کاش کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کی کوشش کریں، ابھی بھی موقع ہے، کرنے والے کر سکتے ہیں اور کرنے والے کرتے ہیں، جانے والے جا سکتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں، پیسہ کوئی بڑی چیز نہیں، آنے جانے کا انتظام کوئی بڑی چیز نہیں، بس رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی جھولی کو پھیلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کب کس کو پہنچا دے، لانا لے جانا یہ صرف رب العالمین کا کام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے ہی حج ہو سکتا ہے، تو کتنے ایسے ملینائر بلینائر پڑے ہیں جو حج نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں وقت نہیں ہے، وقت سے حج ہوتا ہے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میں وقت ہے، وہ بھی حج کی توفیق سے محروم ہیں۔ یہ سب بہانے ہیں۔ بس اس کا یہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، دلوں کے اندر درد پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے ہر نماز کے بعد، ایک صحابی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے غالباً، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ اس دعا کو نماز کے بعد میں ہمیشہ کہنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں اس پر میری مدد فرما، میں تیرا شکر ادا کروں اس پر میری مدد فرما، و حسن عبادتک، اور تیری عبادت کو اچھے طریقے سے کروں اس پر بھی میری مدد فرما۔ بس اللہ کے اس گھر کی محبت پیدا کریں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اب جو دنیا کو پال رہا ہے، دنیا بھر کی تمام مخلوقات کو پال رہا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ہم کو اس چھوٹے سے کام کے لیے قبول فرما لے، ہمارے اس خرچے کو برداشت کر لے؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت سے مایوس نہ ہو، محروم نہ ہو۔ یہ ایک دعا ہے، یہ ایک اعلان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لگوایا گیا تھا۔ کیسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو پہنچایا، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم لوگوں میں اعلان لگا دو۔ کون سی آواز تھی یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو کسی مائک کا بھی استعمال نہیں کیا تھا، وہاں کوئی انسان تو انسان، دنیا کی کوئی مخلوق نہیں تھی علاوہ ان کے بیٹے کے، ان کی بیوی کے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ابراہیم اعلان لگا دو لوگوں میں، بالحج، حج کے لیے، یأتوک رجالا، وہ تمہارے پاس میں چل کر آئیں گے، وعلی کل ضامر، اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، جانوروں پر سوار ہو کر آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، وہ دور دراز علاقوں سے سوار ہو کر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کے اعلان کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر اور اسی پر ایسا موضوع ہے اور ایسا عنوان ہے کہ جس کے بارے میں بات جتنی کی جائے وہ کم ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حقیقت نصیب فرمائے اور اس کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔